الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ وقال من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ابھی مغرب میں آپ حضرات نے مغرب کی نماز میں سورہ بروج سنا. سورہ بروج میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک بچہ کم سن کسی مسلمان عالم سے ملتا جلتا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. چھوٹا سا کم سن بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مسلمان اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب حادثہ پیش آیا. اس کے دو استاد تھے، ایک جادوگر تھا، جادوگر سکھلاتا کہ جادوگری میں بڑا کمال ہے، اور ایک عالم دین کہتا بھائی سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ شریک کے. تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، اس نے ایک دن اپنے استاد کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا ایک بہت بڑا خطرناک جانور راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں طرف سے ٹریفک رکی ہوئی ہے. کسی انسان کی ہمت نہیں، کیوں؟ جو بھی جائے ممکن ہے کہ وہ اژدہا جانور اس کو نگل جائے. تو اس بچے نے سوچا کہ ہمارے دونوں استاد تھے، آج دونوں استاد میں کون سچا ہے؟ دونوں کا فیصلہ آسان ہو گیا ہے. جادوگر ہمارا استاد کہتا ہے کہ سارا پاور ہمارے پاس، ہم جو چاہیں جیسے کرتے اپنے جادوگری کے ذریعے. اور یتیم بچہ تھا، جادوگری ہی سیکھنے گیا تھا، لیکن راستے میں کوئی مسلمان عالم تم سے بیٹھ گئے. اور عالم دین کیا کہتے تھے مسلمان؟ یہ سارا نقصان اور فائدہ، ہر چیز کا پاور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. تو اس بچے نے سوچا کہ آج آزمائیں. تو جتنی جادوگری اس نے سیکھا تھا سب کو استعمال کر کے پتھر مارتا، لیکن اژدہے پر، اس جانور پر کوئی اثر نہیں پڑا. جب اپنا سارا جادو استعمال کر نہیں تو اس نے پھر وہ پتھر لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیا. اللہ اگر واقعی ہمارا استاد سچا ہے تو اب تیرے نام سے، کہتا سب کچھ تو کرنے والا ہے، تو ہم تیرے نام پر یہ پتھر مارتے، اللہ ہلاک کر دے. ایک پتھر مارا تو جانور وہیں ختم ہو گیا. اب سارے لوگوں نے بچے کو کیا کیا؟ کہا ہم مسلمان ہیں، اور سارا علاقہ متحد کافروں کا. ذرا سوچیں، لاکھوں کی تعداد میں کافروں کا ملک ہو، کافروں کا علاقہ ہو، بادشاہ ان کا ہو، وزیر اعظم ان کا ہو، وزیر داخلہ بھی انہیں کا سب ہو، ایک مسلمان بچہ مسلمان ہو جائے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو اس نے ظاہر کر دیا، کہا کہ بس ہم نے اللہ کا نام لیا. جب کافروں کو پتا چلا مسلمان ہو گیا تو اس بچے کو سولی پر لٹکایا گیا. بادشاہ نے، چونکہ وہاں کوئی بل پاس کرانے میں دیری تو ہوتی نہیں کہ سب اپنا ہے، یہ کہاں آ گیا مسلمان؟ اس کو مسلمان بچے کو سولی پر لٹکایا، اوپر درخت پر لٹکایا، اور پھر اپنے دیوتاؤں کا، اپنے معبودوں کا نام لے کر کے اس پر تیر چلانا شروع کیا. اللہ نے کوئی ایک تیر وہاں تک نہیں پہنچنے دیا. بچے نے اچھا موقع سوچا، کہا کہ دیکھو تم اپنے سارے بتوں کو نام لے کر کے ہم کو مار چکے اور کوئی کامیابی نہ ہوئی، میں تم کو بتاتا ہوں تو اللہ کا نام لو، ہم جس رب کو مانتے اس کا نام لو. واقعی اللہ کا نام لے کر کے تیر چلایا، اور تیر آ کر کے یہیں، اور اسی میں بہرحال وہ بچہ شہید ہو گیا، گرا. اس کے اس قربانی سے ہزاروں آدمی جو تماشا دیکھ گئے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے.
یہ اسلام کی حقانیت تھی۔ اب کافر قوم کو بادشاہ، راجا، مہاراجا، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، اور کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ اعظم، سب کی حالت خراب۔ یہ کیا ہوا ایک دن میں اتنا مسلمان؟ تو سارے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنا چاہا، بڑی لالچ دلائی، لیکن کوئی مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد مرتد نہ ہوا۔ آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ نے، ظالم نے اور اس کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ خوب بڑی سے خندق کھدائی جائے اور اس میں لکڑیاں ڈال کر کے آگ جلائی جائے۔ خندق کھودی گئی، لکڑیاں اکٹھا کر کے ہفتوں مہینے کی محنت کے بعد آگ لگائی گئی۔ جب آگ لگ کر کے آگ خوب تیار ہو گئی، پھر مسلمانوں کو اس میں پکڑ پکڑ کر کے ایک ایک مسلمان کو پھینکا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سارے مسلمان ختم ہوئی، ایک خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان ہم کو نصیب فرمائے، سمجھیے نا۔ ایک خاتون تھی، اس کی گود میں چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ بیچاری آگ کے کنارے تک جاتی اور جلاد تلوار لے کے کھڑے کودو ورنہ، لیکن وہ بچے کی محبت میں سوچ اللہ کہ میں نے قصور کیا ان ظالموں کی نہیں، لیکن بچہ کیا ہے، وہ بچے کی وجہ سے پھر ٹھہر جاتی، بار بار کوشش کی لیکن بچے کی محبت غالب آ جاتی اور رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویائی عطا کی، گویائی عطا کی، بولنے کی طاقت دی، حالانکہ ابھی بچہ بولتا نہیں تھا۔ جو چند بچے بولنے کی عمر کے پہلے جو بات چیت ان میں ایک یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویائی عطا کی اور اپنی ماں کو للکارا، امی جان آپ مجھے لے کے آگ میں کودیں، آپ بھی شہید ہوگی اور ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ ہاں کیا کریں گے یہاں رہے؟ بہرحال وہ آخری وہی تھی، وہ کود گئی، سارے مسلمان جلا دیے گئے۔ اور اس وقت کافروں کو مسلمانوں کے ستانے اور مسلمانوں کو آگ کے جلانے میں بدماشوں کے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اذ علیہا قعود، بڑے بڑے صوفے، کرسیاں، یہ فرسٹ کلاس کے لوگ، یہ سیکنڈ کلاس کے لوگ، ایسے ان ظالموں کو مزہ آ رہا تھا تماشا دیکھنے کے لیے۔ کرسیاں بے بنا بنا کر کے بیٹھائے گئے تھے، جیسے ہوتا ہے کھیل کود میں کچھ پہلے آگے ہوتی ہیں کچھ اس کے بعد۔ اللہ نے فرمایا اذ ہم علیہا قعود، اتنے درندے وہ کافر تھے، بدماش، اسلام کے دشمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحم کرنا تو جانے دو، اذ ہم علیہا قعود، وہ کنارے وہیں خندق پر بیٹھ کر کے مزہ لیتے تھے، تماشا دیکھتے تھے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا انجام ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایسا زبردست حادثہ تھا مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کہ ایمان کی راہ میں کفار طرح طرح کی قراردادیں پاس کرتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتے ہیں، ہر چیز ان کو گوارا ہے لیکن اسلام ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر تمہارے اوپر کبھی ایسی آزمائش آئے تو صبر کرنا، کیوں؟ ایسے لوگوں کو صبر کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ جنت ہوتی ہے۔ رب العالمین نے سب کچھ بیان کر دینے کے بعد، ان کی شہادت، ان کا مقام مرتبہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات۔ لوگوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ظالم ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر لیکن اللہ کی پکڑ نہیں آتی، سوچتے ہیں اللہ کیا سو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ ظالم کو اتنی چھوٹ دے رکھا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ غافل نہیں ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ظالم کر رہا ہے کافر، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن مثل مشہور ہے، کہتے ہیں اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، یاد کان کھول کر کے سن لیں، وہ لوگ جو مسلمان مردوں کو اور مومنہ مسلمان عورتوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں،
طرح طرح کی مصیبت ان پر لاتے ہیں. ثم لم یتوبوا، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. ہم سب کا معاملہ ہے کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اللہ کی. بڑا فیصلہ، اصلی فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے دربار سے. اللہ کا کیا فیصلہ؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم. یقیناً اچھی طرح سے یاد رکھیں، مومنوں کو اور مومنات کو ستانے والے، مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، طرح طرح سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دینے والے کفار، مشرکین اور ظالمین، یاد رکھیں اللہ ان کے ظلم سے غافل نہیں ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، جو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اگر وہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے، فلہم عذاب جہنم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جہنم کا عذاب بھی کیسے؟ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جلا دینے والا عذاب ہوگا. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک ظالم 1000 مسلمانوں کو مارا، ایک ہی مرتبہ جہنم میں جلا دیا تو کیا فرق پڑا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل و انصاف ہے. سورۃ النساء کی آیت، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایک مرتبہ جل جائے گا تو پھر دوبارہ پھر ہم اس کے جسم کو صحیح طریقے سے بنائیں گے، پھر اس کو جلائیں گے. تو اگر کسی نے 1000 مسلمانوں پر ظلم کیا تو اس کا یہ مطلب کہ ہمیں ایک مرتبہ جلا دے ختم نہیں ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہاں سکون کی زندگی پائے گا نہ سکون کی موت پائے گا. ایک مرتبہ اللہ نے جلایا، جل کر کے راکھ ہوا، تکلیف اٹھایا، ایک طرف سے جلا، کلما نضجت جلودہم، جل کر کے جیسے بچا، اللہ دوسری طرف سے پھر اس کو صحیح ثانی بنایا. اور اسی طرح سے ہمیشہ اس کو عذاب دیتا رہے گا. 2 عذاب، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہماری ذات سے کبھی مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، ان کتاب الایمان کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہتے روایت کیا، اللہ رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اچھا اسلام کس کلمہ پڑھنے والے کا ہوتا ہے؟ مسلمان تو بہت ہوتے ہیں لیکن مسلمان اچھا نہیں، سب سے اچھا اسلام کس کا ہے؟ دیکھو سب سے اچھا اسلام کس کے اندر ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا اسلام جس کے اندر ہوگا وہی سب سے اچھا مسلمان. اور سب سے اچھا اسلام کس مسلمان کے اندر ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس انسان، جس مسلمان کے زبان اور اس کی شر سے، جس مسلمان، جس کلمہ گو کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دنیا کے سارے مسلمان محفوظ ہوں، وہی سب سے بڑا مسلمان ہوتا ہے. ایک اچھے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت و نشانی اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ روز نماز تو کرنا ہی کرنا ہے. روز نماز شریعت کی پابندی کے بعد بھی سب سے بڑا مسلمان، سب سے اچھا مسلمان اس وقت بنتا ہے جبکہ مسلمان اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے، اپنے ذات سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے اور مسلمانوں کو تکلیف سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر یہی اسلام پیدا کر دے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام سے پوچھا، اپنے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے، سچا مسلمان، صحیح مسلمان کب بنتا ہے بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ،
آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل مسلمان اس وقت بنتا ہے، پورا مسلمان اس وقت بنتا ہے جب کہ مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بنائے۔ آج مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں سے بڑے دکھ میں ہے، کہیں دھوکہ دہی سے، کہیں گالی گلوچ سے، کہیں غیبت و چغلی سے، کہیں فراڈ سے، کہیں دغابازی سے۔ اللہ اکبر! آج آپ دیکھتے نہیں ہزاروں مسلمان ایسے ہوں گے کہ ایک مسلمان کے غداری اور دھوکہ دہی سے وہ بیچارہ سالوں سال کے لیے جیل میں چل سکتا ہے، بیوی بچے عزیز باقاری سب سے محروم ہوا جیل میں چل رہا ہے بیچارہ، تو کسی کو نہ تکلیف نہ کسی کو تکلیف کا باعث بن کے سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اور کامل مسلمان بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔